اے میرے بھائی، قرآن کریم میں جا بجا جگہ جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ ہم نے تمہیں جو مال، ہم نے تمہیں جو دولت دی ہے، وہ دولت تمہاری اپنی نہیں ہے، بلکہ وہ دولت ہم نے تمہیں دیا ہے، اور تمہارا کام یہ ہے کہ جب تم کسی ضرورت مند کو دیکھو تو اس کی ضرورت کو پوری کرو، جب تم کسی محتاج کو دیکھو تو اس کی حاجت روائی کرو، جب تم کسی مسکین کو دیکھو تو اس کا پیٹ بھرو، جب تم کسی ایسے شخص کو دیکھو جس کا چولہا نہیں جل رہا ہے تو تم اس کے لیے راشن پانی کا انتظام کرو، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ اور یاد رکھو کہ جو کچھ تم اس دنیا میں اللہ کے بندوں پر خرچ کرو گے، آخرت میں اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا بہترین اجر اور بدلہ عطا فرمائیں گے۔ سوئے میرے بھائی، جب کبھی آپ کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا موقع ملے آپ ضرور خرچ کیجئے، جب کبھی آپ کو کوئی ضرورت مند ملے اس کی ضرورت پوری کیجئے، جب کوئی آپ کو محتاج ملے اس کی حاجت روائی کیجئے، اور کبھی یہ مت سوچئے کہ آپ خرچ کرنے سے فقیر ہو جائیں گے، آپ خرچ کرنے سے محتاج بن جائیں گے، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، کوئی بھی شخص اللہ کے راستے میں خرچ کر کے فقیر نہیں ہو سکتا۔ اور میرے بھائی، کبھی یہ مت سوچئے گا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیں گے تو ہم اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے، بلکہ آپ اللہ کے راستے میں خرچ کیجئے، تب اللہ آپ کو نوازے گا اور اللہ آپ کو آپ کی سوچ سے زیادہ عطا فرمائے گا۔ اور اس بات کو بھی یاد رکھ لیں کہ کوئی بھی شخص اس دنیا میں مال جمع کر کے اسے قبر میں نہیں لے جا سکا ہے۔ ہم اگر جس نے اللہ کی راہ میں اللہ کے بندوں پر خرچ کیا ہے، اللہ کے کاموں میں خرچ کیا ہے، اس نے اس خرچ کیے ہوئے مال کو قبر میں ضرور پایا ہے۔ اور آپ تو جانتے ہیں کہ صدقہ مصیبتوں کو اور بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، صدقہ تقدیر بھی بدل دیتا ہے، اور صدقہ کرنے سے انسان کی عمر لمبی ہوتی ہے اور انسان سے برے خاتمے کا اندیشہ ختم ہو جاتا ہے۔ یعنی جو شخص صدقہ کرتا ہے اس کے بارے میں یہ اندیشہ نہیں رہتا کہ اس کا خاتمہ کفر پر ہوگا، بلکہ جو آدمی اللہ کے راستے میں زیادہ سے زیادہ خرچ کرتا ہے، اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہے، اس کا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ صدقہ اللہ کی ناراضگی کو، اللہ کے غصے کو ختم کر دیتا ہے۔ اور اے میرے بھائی، اس بات کو اپنے ذہن سے نکال دیں کہ صدقہ کرنے کے لیے بہت زیادہ مال اور بہت زیادہ دولت چاہیے، نہیں، اور ہرگز نہیں، بلکہ اللہ کے یہاں خلوص اور محبت سے دیے ہوئے 1 روپیے کی بھی قدر ہے، کیونکہ وہ رب بہت ہی قدردان ہے۔ اگر کوئی شخص ریا کے لیے، دکھلاوے کے لیے، اپنے آپ کو مالدار اور سخی کہلوانے کے لیے سونے کا پہاڑ صدقہ کر دے تو وہ اللہ کے یہاں معتبر نہیں ہے، لیکن اگر کوئی شخص اللہ کے لیے محض اللہ کی محبت میں، محض ضرورت مندوں کی ضرورت کو پوری کرنے کے لیے 1 روپیے بھی اخلاص کے ساتھ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی بے حد قدر ہے۔ سو آئیے ہم بھی صدقہ کریں، اللہ کے راستے میں ہم خرچ کریں، آئیے ہم اپنے ارد گرد محتاجوں کو تلاش کریں، اگر ہمیں کوئی ضرورت مند ملے تو ہم اس کی ضرورت کو پوری کریں، اگر ہمیں کسی دینی ادارے کے بارے میں معلوم ہو کہ وہاں پر ہمارے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے تو ہم اپنے پیسوں کا کچھ حصہ وہاں لگائیں، اور یقین کیجئے کہ آپ کا اصل مال تو وہی ہے جسے آپ نے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، اور باقی جو بچا ہوا مال ہے، جو بچی ہوئی دولت ہے، وہ آپ کی کہاں ہے؟ وہ تو آپ کے وارث کی ہے، جو آپ کے مرنے کے بعد آپ کے وارث لے لیں گے۔ سو آئیے ہم سب بھائی بہن مل کر یہ عزم کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہمیں جب کبھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا موقع ملے گا ہم ضرور اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں اور اسے اپنے دوست و احباب میں شیئر کریں، اور تازہ فکر سے جڑے رہنے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور نئی ویڈیو سب سے پہلے پانے کے لیے گھنٹی کا بٹن دبائیں۔